الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو اور دنیا بھر سے دیکھنے والے میرے اسلامی بھائیوں، آج میرا عنوان ہے غلط مسائل کے بارے میں گفتگو۔ ایک ہوتا ہے غلط مسئلہ بتانا، ایک ہوتا ہے غلط مسئلے کے بارے میں بتانا۔ تو ہم غلط مسئلے نہیں بتاتے، غلط مسئلے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میں نے تقریباً اپنے پاس کوئی 10 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں جو آج کے طور پہ غلط جملے ہیں، ناجائز جملے ہیں، حرام جملے ہیں، کفار کے اہل باطل کے جملے ہیں، اور وہ جملے ہم مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو جان بوجھ کے ادا کرنے کا شوق ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بالکل ناواقفی میں، لا علمی میں، لا ابالی میں اور کم علمی میں یہ جملے کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ کفار کی زبان بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میں پہلے آیت اور حدیث آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ وہ ادب کیا ہے؟ کئی آداب ہیں، ان میں ایک ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی مسئلہ بیان فرما رہے ہوتے، کوئی بات ارشاد فرما رہے ہوتے، تو جو صحابی کسی اتفاقی وجہ سے لیٹ ہو جاتا، وہ اس مجلس میں بعد میں پہنچتا، تو وہ ایک لفظ کہتا کہ راعنا یا رسول اللہ، ہماری تھوڑی رعایت فرمائیے، ذرا یہ مسئلہ دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ اکثر تو کوئی لیٹ نہیں ہوتا تھا، نبی پاک کی خدمت میں موجود ہوتے، لیکن اتفاقی طور پہ کبھی کوئی لیٹ ہو جاتا، دیر سے آتا، تو وہ دوبارہ پوچھنے کے لیے ایک لفظ بولتا تھا راعنا۔ 2-3 بندے ہوتے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت کر لیں، راعنا رعایت کریں، تھوڑی مہربانی فرمائیں، دوبارہ بیان کریں۔ اب یہ جملہ کہنا کوئی برا نہیں تھا، لیکن جو یہودی تھے نا، ان کی زبان میں راعنا کو تھوڑا لمبا لفظ بول کے بیان کرو تو ایک گالی بنتی ہے۔ وہ کہتے تھے رعینا، راعنا کو تھوڑا لمبا کر کے کہتے، اس کا معنی ہوتا ہے تو میری بکریوں کا چرواہا ہے، یعنی تو میرا نوکر ہے۔ تو یہودیوں نے مسلمانوں کے اس لفظ کی کاپی کی اور راعنا کے لفظ، واضح لفظ کو تبدیل کر کے رعینا کہنا شروع کر دیا۔ یہ نبوت کی توہین بنتی ہے۔ اب لفظ ٹھیک تھا، انہوں نے غلط مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ پورے قرآن میں 89 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور یہ پہلا دفعہ اترا ہے سورۃ البقرہ میں۔ فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا راعنا، ہماری رعایت کیجیے۔ اب صحابہ کے دل میں خیال تو پیدا ہوگا نا کہ یہ نہ کہیں، تو جب مہربانی اور رعایت کے لیے کوئی جملہ کہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ تو فرمایا وقولوا انظرنا، آپ کہو انظرنا، ہماری حالت پر ذرا رحم کیجیے۔ لفظ بدل دیا، مطلب وہی ہے، انظرنا، ہماری حالت پہ نظر کیجیے، میں تھوڑی سی دیر سے آیا ہوں، مہربانی کیجیے مجھے دوبارہ فرما دیجیے۔ اب بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ کی چینجنگ کرا دی ہے۔ لا تقولوا راعنا، راعنا کا جملہ نہ کہنا، وقولوا کیا کہنا؟ انظرنا، ہماری حالت پہ غور کیجیے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا، بس پھر نبی پاک جو بات فرمائے آپ اس کو سن لیں۔ فرمایا یہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے،
یہ کفار کا معاملہ ہے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، سورۃ بقرہ ہے، 12واں رکوع ہے، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 104 ہے اور پہلا پارہ۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک لفظ ہو، صحیح لفظ ہو، اس کا کوئی مطلب صحیح بھی نکلتا ہو لیکن اس کا کوئی مطلب غلط بھی ساتھ نکلتا ہو تو وہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں، ذو معنیین، ذو المعانی، ایک لفظ کے کئی مطلب نکلتے ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں ٹھیک مطلب ہو، سننے والے کے دماغ میں کوئی غلط مطلب ہو۔ تو نبوت کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام اور مذہب کے بارے میں ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے جس کے مختلف مطلب نکلتے ہوں۔ حالانکہ راعنا کا دوسرا مطلب نہیں نکلتا، تھوڑا سا تبدیل کر کے زبان کو ٹیڑھا کر کے ایک جملہ کہہ دیں تو مطلب بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ٹھیک لفظ کہنا جو غلط کے طور پہ کافر استعمال کرتے تھے صحابہ کو منع کر دیا۔ حالانکہ لفظ راعنا میں کوئی قباحت نہیں تھی، ان کی وجہ سے منع کیا۔ اب یہ میرا لفظ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ اگلے جملوں کے ساتھ بڑا ریلیٹڈ ہے۔ آگے آئیے، حدیث پاک ہے، سنن ابو داود حدیث پاک کی کتاب ہے۔ امام ابو داود سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، المتوفی 275 ہجری، یہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے بچوں کے ماموں بھی ہیں، یعنی حضرت عمر کے بیٹے ہیں تو حضرت عمر کی بیٹی حضور پاک کی بیوی ہے تو یہ حضور کی بیوی کے بھائی ہوئے، تو بیوی کے بھائی کو بچوں کا ماموں کہتے ہیں نا، تو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے ماموں ہیں حضرت عمر کے بیٹے، تو حضرت عمر کون ہوئے؟ نانا ہی بنے نا۔ تو یہ رشتہ دیکھیں ذرا، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی طرز اور طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ اسی قوم سے شمار ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، ہندوانہ لباس ہے، اگر میں وہ اختیار کروں تو ہندوؤں میں سے شمار کیا جاؤں گا۔ اسی طرح کوئی کافرانہ تہذیب ہے، وہ تہذیب مسلمان اپنائے تو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ تہذیب کے شمار کی وجہ سے اس کی تہذیب میں ادھر شمار ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی، اس جیسا اپنا معاملہ کر لیا جیسے وہ کرتے ہیں، تو پھر تو تم انہی میں سے شمار کیا جاؤ گے۔ تو یہ آیت اور حدیث جو میں نے دونوں پڑھ لی ہیں، یہ آیت نمبر 104 سورۃ البقرہ، اور یہ حدیث پاک سنن نبی داود کی ہے، کتاب اللباس کی ہے، باب لبس فی الشہرہ کی ہے۔ اس کے تحت اس سے سمجھ آیا کہ ہر وہ چیز جو کفار بولے یا کافر پہنے یا کافر کا معیار بنے یا کفار اپنے اس لفظ سے کوئی اپنا الو سیدھا کر کے کوئی مطلب نکال رہا ہو، تو مسلمان کو نہ وہ بات کہنی چاہیے نہ وہ کام کرنا چاہیے۔ اب آئیے، جو میں نے کہا نا کہ میں غلط مسئلوں کے بارے میں بتاؤں گا، تو کئی ایسے غلط مسائل ہیں جو کافروں نے بولے ہیں اور ہم مسلمان اس کا پتہ نہیں کون سا صحیح مطلب لے کر کوئی 36 کا آنکڑا بنا کے لوگوں کے ہاں پیش کرتے ہو، کہتے نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اب پہلی چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ بھائی کسی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دو، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اب بظاہر لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، غریب کے گھر آٹے کی بوری دیں گے کتنا ثواب ہے، مسجدیں تو بنتی رہتی ہے۔ مسلمان اس کو بری نیت سے نہیں کہتا، مسلمان اچھی نیت سے کہتا، لیکن یہ جملہ کفار کا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس جملے کو ذرا کھولتا ہوں پھر آپ دیکھیے۔ خرچ بندہ صرف مسجد پہ نہیں کرتا، خرچ اپنی ذات پہ بھی کرتا۔ تو کبھی یہ تو ہم نے نہیں سنا کہ آئی فون لینے سے بہتر ہے پہلے غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دو۔ کبھی یہ تو میں نے نہیں سنا کہ 2 فراریاں تو انہیں اپنے بچے کے لیے گاڑیاں رکھ لی ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں جا کے چولہا جلوا دے۔ میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ کسی اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی بچی، اپنے بچے کی یونیورسٹیز کی فیسز بھرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر جا کے آٹے کی بوری دے دو۔ یہ جملہ تو کوئی نہیں کہتا۔ نہ سب کو نظر آ رہی ہے، کافروں میں تو مسجد نظر آ رہی ہے۔ ہماری مسجد کوئی زیر تعمیر بھی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی سیمنٹ کی بوری چاہیے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جملہ اصل کافر نے
مسلمان کا مسجد سے تعلق توڑنے کے لیے بنایا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی نے اس کو صحیح سمجھ کے ادا کر لیا، اجی بہتر ہے کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دو، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر۔ حالانکہ مسلمان صحیح نیت سے کہہ رہا ہوگا، لیکن یہ جملہ کسی غیر مسلم کا ہے، جملہ کسی کافر کا۔ ایسے کئی جملے ہیں جو کفار نے ایجاد کیے ہیں۔ آئے میں ایک جملہ اور سنا دوں۔ علماء کے خلاف جب سازش ہوتی ہے تو کفار نے ایک جملہ بولا، قادیانیوں نے، ذرا غور سے سننا۔ وہ کہتے ہیں علماء کی تو عزت کریں، عالم تو بہت اچھے آدمی ہیں، وہ آپ کو دین پڑھاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے امامت کرتا ہے، خطابت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تدریس کرتا ہے، بہت اچھا عالم ہے، لیکن سیاسی عالم کی قدر نہ کرنا۔ پتہ ہے کیوں؟ ہمارے ذہن میں اس نے سیاسی اختلاف ڈال کے یہ جملہ کیوں کہلوایا؟ کیونکہ قادیانیوں کو پتہ ہے کہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سیاسی عالم تھے، اور انہوں نے قادیانیوں کی منجی اسمبلی میں ٹھوکی ہے، اسی لیے وہ چاہ رہا ہے کہ سیاسی عالم سے مسلمان کا رشتہ کٹ جائے۔ اس نے باقی علماء کی تو عزت سکھائی، اس عالم کی عزت نہ کرو، اس عالم کی۔ علماء میں فرق کیا، یہ سوچ مسلمان کی نہیں تھی، مسلمان تو بھولے سے جملہ ادا کر رہا ہے، یہ سوچ پیچھے کسی کافر کی کار فرما ہے۔ ایسے ایک اور جملہ ہے، یہ جو ہم جملے ادا کرتے ہیں، ایک تیسرا جملہ میں پیش کیا دیتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو دیے گئے چکر اللہ کے گھر کے چکروں سے بہتر نہیں ہے، اللہ کے گھر کے چکروں سے بہتر تھا کسی کو چکر ہی نہ دیتا۔ اور اس کو کئی لفظوں سے ادا کرتے ہیں کہ تو کسی کو چکر دے کے آیا ہے دنیا میں، اب اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا تجھے؟ یعنی یہ طواف پر انڈائریکٹ اعتراض ہے۔ دیکھیں، کسی کو چکر دینا، کسی کو دھوکہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ کے گھر کے چکر طواف کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے بتانا، یہ کیوں کہا؟ یہ طواف کی عظمت کم نہیں ہو رہی؟ اب مسلمان سمجھے گا جملہ تو بڑا اچھا بول رہا ہوں کہ کسی کو چکر دینے سے بہتر تھا میں اللہ کے گھر کے چکر نہ لگاتا۔ بھائی، جس نے کسی کو چکر دیا اس نے گناہ کیا، غلطی کی ہے، نافرمانی خدا کی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے گھر کا چکر یعنی طواف کر رہا ہے تو یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، اسے چاہیے یہ بھی نیکی کرے اور اس سے جا کے اپنے چکروں کو معاف کرائے، یہ بھی نیکی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا چکر ہی چھڑوا دیں، بھئی یہ طواف بھی تو نہ کر۔ حالانکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق جو نیکی ہے نا، اس کی نیکی کے اخلاص کی یہ علامت ہے کہ وہ اس گناہ سے رک جائے گا، اس گناہ کی تلافی کرے گا۔ آپ جمعہ کے خطبے میں آیت قرآنی نہیں سنتے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ کیا مطلب ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز تمہیں فحشاء سے روکتی ہے۔ نہا جنہا تنہا، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ یہ تنہا اردو والا نہیں ہے جس کو ہم تنہائی کہتے ہیں علیحدہ، اس کا معنی ہے منع کرنا، روکنا، پابندی لگانا، کہ نماز گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تو نیکی تو کرنے سے تو گناہ رک جائے تھے، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تو آپ نے تو الٹا کہہ دیا کہ تو کسی کو چکر دے کے آیا تو اللہ کے گھر کے چکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسے یہ کہو کہ جیسے اللہ کے گھر کا چکر لگایا ہے ایسے دوسرے بندوں کو چکر دینے سے رک جا، یوں سمجھا۔ لیکن اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ یہ شریعت کی مخالفت میں آ جائے، یہ کافرانہ سوچ پیچھے کار فرما ہے، اور مسلمان اپنی زبان سے ادا کرے اسے پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے، یہ میں آپ کو چوتھا جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں اگر پڑوسی بھوکا ہو نا تو مدینہ طیبہ کی حاضری تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ بھی ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کو پڑوسی بھوکا فوت ہو رہا ہے اور تم مدینہ طیبہ کی حاضری لے کر بیٹھے، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو کیا وہ عبادت چھوڑ دے؟ وہ نہ کرے، صرف اپنے پڑوسیوں کو کھلائے، وہ عبادت چھوڑ دے؟ کل تو یہ بھی کہے گا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اس کا کیا فائدہ، تیرا تو پڑوسی بھوکا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، وہ تو اللہ کی عبادت ہے، اگر فرض اللہ کی عبادت ہے تو نفل اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ نبوت کی خدمت میں اللہ رب العزت کی رضامندی اس میں نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی دربار میں پیش ہونا، جس جگہ 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام کو آ کر حضور کو سلام پیش کرتا ہے، اور جو ایک بار کرتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنی عظیم جگہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اس جگہ جانے کی نفی کروا رہے ہیں آپ لوگ۔
تو وہ لفظ ہے جو کافروں نے بولا ہے، بے ایمانوں نے بولا ہے، اہل باطل نے بولا ہے، اور ہمارے مسلمان اس کو ناواقفی میں بول رہے ہیں۔ بھائی پڑوسی کی تعاون کرنا بہت اچھا کام ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا، بلکہ حدیث پاک میں تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم پڑوسی صرف ساتھ والے کو نہیں کہتے، فرمائے 40 گھروں تک پڑوس سمجھا جائے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ ہم تو اتنے پڑوس کے قدردان ہیں، لیکن کسی پڑوسی کے ساتھ تعاون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادات کو کمی کر دیں یا عبادات کو اس کے کمپٹیشن میں لا کر، مقابلے میں لا کے اس کی ویلیو کو گرا دیں۔ ٹھیک ہے کوئی بندہ پڑوسی کو دے، میں اسے منع نہیں کرتا، لیکن آپ یہ بھی تو کہیں نا کہ آئی فون لینے سے بہتر تھا کہ تو پڑوسی کی مدد کرتا، سامسنگ کے موبائل لینے سے بہتر تو پڑوسی کی مدد کرتا، لیپ ٹاپ لینے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا، اپنا انٹرنیٹ کے بل دینے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا، اپنے یونیورسٹیز اور اپنے تھیسز اور اپنے اسکول کالجز کی فیسز ادا کرنے سے بہتر تھا تو پڑوسی کی مدد کرتا۔ یہ جملہ تو کوئی نہیں کہتا، لگا اس لیے ہے کہ جی پڑوسی بھوکا ہے تو تیری مدینے کی حاضری قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ کس نے کہا قبول نہیں ہے؟ کسی کا گناہ ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا، نیکی ہوگی تو اپنی جگہ ہوگی۔ اب کوئی گناہ کر کے آئے اس کی وجہ سے اس کی نیکی بھی قبول نہ ہو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک آدمی نے کسی کو گالی دی، اللہ معاف کرے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے آئے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم کہیں گے نماز کا ثواب اپنی جگہ، گالی کا گناہ اپنی جگہ، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ نماز پڑھی ہے نا تو گالی سے توبہ کر لیں، اوکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک گناہ میں بیٹھا تو اس کی اگلی نیکی بھی قبول نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، غیر مسلم کو کر رہے ہیں یا مسلمان کو کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ اور بولا جاتا ہے، کوئی بندہ کسی کو اللہ کے نام پہ کوئی چیز مانگے نا تو کہتے ہیں چل لے لے، یہ نظر اللہ ہے، نیاز رسول ہے۔ آپ نے کبھی ان لفظوں پہ غور کیا کہ نظر اللہ کا کیا معنی ہے، نیاز رسول کا کیا معنی ہے؟ نیاز کہتے کیسے ہیں؟ کبھی تو بندہ اس کے مطلب پہ غور کر لے کہ نیاز کسے کہتے ہیں۔ جبین نیاز کس کے سامنے جھکتی ہے ماتھا؟ بولیے کس کے سامنے؟ تو آپ نے نہیں یہاں نیاز رسول کہہ کر تو غیر اللہ کا معاملہ سامنے لا لیا۔ نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کے رتبے کے بلند اور برتر ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، لیکن جو رتبے خدا کے ہیں نا وہ رتبے صرف خدا کے ہیں۔ مصطفیٰ کی اتنے رتبے ہیں کہ کائنات کے انبیاء بھی ان رتبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اللہ ہے۔ اللہ کے رتبے اٹھا کر کسی دوسرے کو نہ دیں آپ۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیے جب ہم نیت کرتے ہیں، نیت اللہ اکبر کرتے ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سجدے کی نیت خالص اللہ کے لیے، نبی کے لیے نہیں ہے، باوجود ہے کہ نبوت کا کلمہ پڑھایا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہم فلاں ملک میں گئے، وہ اپنے مرزبان اپنے بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو پھر بیوی کو کہتا وہ اپنے خامد کا سجدہ کرتی۔ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، فرمایا جب بیوی خامد کو سجدہ کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا تو مجھے اللہ کے علاوہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ پرانی شریعتوں میں سجدہ بمعنی سلام کے تھا، پرانی شریعتوں میں، لیکن رسول اللہ کی شریعت میں سجدہ غیر اللہ کو منع۔ قرآن کریم میں نہیں ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے کیا فرمایا تھا، حضرت آدم کو کیا کرو؟ بولیے، وہ سجدہ سلام کے معنی میں تھا، وہ معاملہ پرانی معاملات کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غیر اللہ کا سجدہ منع ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ قرآن کہتا ہے نہ سورج کو سجدہ ہے نہ چاند کو سجدہ ہے، سجدہ اس کو ہے جو ان کا خالق ہے۔ تو جو اللہ کا رتبہ ہے وہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ یہ جملہ ہم نے کہہ دیا نظر اللہ نیاز رسول، نہ بابا، نظر اللہ نیاز بھی اللہ، نیاز بھی اللہ کی، نظر بھی اللہ کی۔ کیا آپ دوسروں کے چکروں میں معاملات جو لفظوں کے بول کے کسی غیر مسلم کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، جب ہم کوئی چیز ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ایک شخص اپنے اس ذبح کا ثواب کسی کو بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے،
وہ آپ انبیاء کو بھیجیں، اولیاء کو بھیجیں، اصحاب کو بھیجیں، اہل بیت کو بھیجیں، فقیہ کو بھیجیں، ماں باپ کو بھیجیں، کسی زندہ کو بھیجیں، کسی فوت شدہ کو بھیجیں، آپ ثواب بھیج سکتے ہیں، بکرے کے ذبح کا یا کسی اور نیکی کا یا کوئی نفل پڑھ کے۔ لیکن جو ذبح ہوگا وہ فقط کس کے لیے ہوگا؟ بولیے، اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر ہے، یہاں کسی اور کا نام نہیں ہے، وہ خالصتاً للہ فی اللہ معاملہ، وہ اللہ کے لیے، غیر اللہ کا معاملہ اس میں نہیں۔ تو لفظ بولنے میں بندہ احتیاط کرے کہ میں لفظ کیسے بول رہا ہوں۔ اسی طرح ایک جملہ اور بولا جاتا ہے ہمارے کہ جی قربانی آ گئی نا ذو الحجہ میں، تو اب آپ نے قربانی ذبح کرنی ہے اور بکرا یا گائے بھیڑ آپ نے ذبح کرنی ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ سارا سال بندہ گوشت کھاتا ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی کی بیٹی کے جہیز کے لیے دے دو، کسی کے گھر کا چولہا جل جائے گا، سارا سال ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم خاصے یہاں ذبح کر لیں۔ یہ کافرانہ سوچ ہے، ذہن میں رکھنا۔ کیوں؟ قربانی مستقل ایک عبادت ہے، اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا متبادل نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ کر لیں، یہ الٹرنیٹ قربانی کا نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، اب میں کہوں بھائی میں نماز تو ہر وقت پڑھتا ہوں، دن میں 5 نمازیں، چلو میں آج کے بعد 3 پڑھوں گا، 2 نمازوں میں کسی غریب کے گھر جا کے جھاڑو دے کے آؤں گا، کروڑ جھاڑو لگاؤں، غریب کے گھر تو چھوڑو، اللہ اور اللہ کے نبی کے گھر بھی جھاڑو لگا کے آؤں، تب بھی نماز کا الٹرنیٹ نہیں بنتا۔ نماز نماز ہے، ایسے قربانی قربانی ہے، اس کا نہ الٹرنیٹ ہے، نہ فوٹو اسٹیٹ ہے، نہ اس کا کوئی متبادل ہے، وہی ہے، وہی کرنا ہے جو آپ نے کیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، جس کو ہم قربانی کے دن کہتے ہیں، ایام نحر، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ جتنی قربانی کے کام سے محبت فرماتے ہیں اتنا کسی اور کام سے نہیں ہے، اور اس میں لفظ ہے من احراق الدم، قربانی کے جانور کے خون بہنے سے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ خون بہاؤ کا مطلب ہے موٹا تازہ تگڑا جانور جس کو ذبح کرے اس کا خون بہہ جائے، اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ من احراق الدم کا مطلب ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو، کیونکہ جب ایک جانور دوسرے کے سامنے ذبح ہوتا ہے تو بعد والے جانور کا خون سوکھ جاتا ہے، اس میں منع ہے کہ اس کو دکھا کر ذبح نہ کرو۔ حدیث پاک میں ایک صحابی یوں چھری تیز کرنے لگے، جانور دیکھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی اس جانور کو 2 موتیں نہ مار۔ کیا مطلب؟ ایک اس کو چھری دکھا دکھا کے مار رہے ہو، دوسرا اس کو ذبح بھی کرو گے، تو یہ کام نہ کرو۔ تو یہ من احراق الدم، اب خون بہنا یہ کسی کے گھر پیسے دینے سے تھوڑی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی بنے گی، تو قربانی مستقل عبادت ہے، اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اور ہمارے حضرات نے یہ جملہ کہہ دیا جو کسی پورا سال گوشت کھاتے ہیں آپ کسی غریب کو پیسے دے دیں، نہ بابا، ہاں وہ اس کے لیے پیسے بنتے ہیں جو اللہ معاف کرے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب تھی پھر بھی اس نے نہیں کی، تو اب جب قربانی کے دن گزر گئے اب قربانی نہیں کرے گا، اب اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرے گا اور استغفار بھی کرے گا، اور اب چاہے گا تو بخش دے گا، وہ اس کے لیے، ہر بندے کے لیے نہیں۔ ایک جملہ اور بولا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی روزہ تو دراصل آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، یہ پیٹ کا روزہ کیا روزہ ہوتا ہے؟ خالی آپ بھوکے پیاسے رہتے، اصل آنکھ کا روزہ ہے، آنکھ میں حیا پیدا کرو۔ بھائی بالکل ٹھیک ہے، آنکھ میں حیا پیدا کرنا چاہیے، کان کو غیبت سے، گناہ سے، گانا سننے سے، گلے شکوے سننے سے دور رکھنا چاہیے، زبان کو جھوٹ بولنے سے دور رکھنا چاہیے، لیکن روزے کا اصل تعلق تو پیٹ سے ہے کہ روزے میں کھانا پینا اندر نہ جائے۔ اللہ معاف کرے کوئی روزے میں جھوٹ بول لے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے روزہ ٹوٹ گیا لہذا دوسرا رکھ لے، کھانے پینے پہ تو کہہ سکتے ہیں۔ تو روزے کو خواہ سے آنکھ کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے اصل کھانے پینے کے روزے کی اہمیت ختم کر دیتے ہیں۔ انہیں کہ جیسے آنکھ کان زبان کا روزہ ہے ویسے پیٹ کا روزہ ہے، اور اسی کو ایک جملہ اور بھی کہہ دیتے ہیں۔ خواتین میں جب ہم پردے کی بات کریں جو پردہ ہے تو پردے پر 2 اعتراض ہوتے ہیں۔ پہلا، جی اصل پردہ تو دل کا ہے صاحب، دل کا پردہ ہے، یعنی برقعے کی ضرورت نہیں ہے، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، جلباب کی ضرورت نہیں ہے، اصل پردہ تو دل کا ہے۔ انہیں کہو اللہ کے بندو عقل کو ہاتھ مارو، دل تو پہلے پردے میں، دل کون سا بے پردوں کے ٹھہرا ہوا ہے؟ دل تو پہلے پردے میں ہے۔ آج تک کسی بندے نے اپنے دل کو نکال کے دیکھا ہے؟ دل تو پہلے پردے میں تھا، یہ تمہیں کس نے پٹی پڑھا دی کہ اصل پردہ تو دل کا ہے، بھائی چلو جسم کا پردہ نہیں ہوتا؟ یہ شیطان کی پٹی ہے۔ پردے کا حکم اصل جسم کے لیے ہے، پھر دل میں حیا تو ہونا ہی چاہیے، اس پہ کون انکار کرتا ہے؟ اچھا دوسرا ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ میں لاجک باہر سفر کرتا ہوں نا تو کئی جگہ سنتا بھی ہوں،
خود کو پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں. میں ایسوں کو پڑھے لکھے ان پڑھ سمجھتا ہوں جن کو شریعت کے بارے میں بیسک نالج بھی نہ ہو. وہ کیا پڑھائی لکھائی ہے جس کو شریعت کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے؟ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس اللہ کی شریعت کو مانا، اس کے بارے میں ہمیں الچٹوں میں ڈگر ہوں، اور ہم پڑھے لکھے ہیں. کوئی پڑھا لکھا نہیں. پڑھا لکھا وہ ہے جو رسول اللہ کی بات جانتے ہیں، اللہ کی بات جانتے ہیں. باقی پڑھائیاں بعد میں. دنیا میں کورو پانڈو کے قصے اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار صرف پڑھائی کا نام نہیں ہے. پڑھائی دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. کیا کہیں گے؟ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے. بھئی تمہیں کس نے کہا؟ پہلی نظر تو چہرے پہ جاتی ہے. چہرے سے ہی معاملات ٹھیک ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں. چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے. توالی وہاں تے عرق کا پردہ ہے، گٹے کا پردہ ہے. کس چیز کا پردہ ہے اگر چہرے کا نہیں ہے تو؟ عجیب عجیب معاملات سنا دی جاتے. کہتے نہیں چہرے کا پردہ کی آپ کیسے بات کر رہے ہیں فلاں. میں بعض اوقات ایک بات پوچھتا ہوں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو ول کانٹ دا پردہ ہے پہ میں گود دا پردہ کرنے پچھو سے خود ہی میرا پردہ ہے، باقی کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. ہنسی آتی ہے اس پر، حیرانگی ہوتی ہے. پردہ بنیاد ہی پہلے چہرے سے ہے، اگلا معاملہ بعد میں. پھر اس پر فقہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حج میں تو چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. تمہیں کس بے وقوف نے کہا حج میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا؟ وہاں حج میں نے خواتین کو دیکھا چہرہ کھول کے ٹھہری ہیں. کیوں حج میں چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ خدا کے بندو تمہیں کس نے کہا؟ عام دنوں میں تو پردے، اور اللہ کے گھر آ کے چہرہ کھول دے پردہ نہیں ہے. وہ ایک حدیث پاک ہے، اس کو جب سمجھا ہی نہیں گیا تو پھر یہی حال ہوگا. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ احرام دیا تھا عورت کو، چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کپڑا ہٹا دو، اس کا مطلب ہے ہیڈ کی ٹوپی لے لیں بڑی سی اور چہرے پر تھوڑا سا پردہ آگے کر کے ڈال دیں تاکہ کپڑا چہرے کو ٹچ نہ ہو اس وقت تک جب تک آپ احرام میں. اتنی سی کل بات ہے. اور یہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف یہ نہیں فرمایا، اس کے آگے حدیث میں لفظ فرمایا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا تھا، صحرا میں ہم سفر کر رہے تھے تو ہمارے چہرے پر نقاب نہیں ہوتا تھا. جب کوئی غیر محرم سامنے آتا تو ہم اپنے نقاب نیچے کر لیا کرتی تھیں. یہ لفظ تو بھول گئے ہیں ہماری عورتیں، ہماری خواتین. یہ تو کسی کو نظر نہیں آتا، بس وہ اپنی ایک ہی بات لے کر ٹھہر گئے. آدھا جملہ سنیں گے تو آدھی بات سمجھ آئے گی. حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ ریونٹ کے ممبر پہ ایک جملہ فرماتے تھے. میں نے کئی مرتبہ مدرسہ رابعہ ریونٹ میں حضرت کی گفتگو میں جملہ سنا. فرماتے تھے لوگوں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ چلنے میں کامیابی نہیں ہے. تو پھر پوری شریعت مانے. میرے دوستو اسی طرح ایک جملہ اور بولا جاتا ہے، کوئی دور چیز ہو نا، بہت دور، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ او اللہ کے بھی آگے آپ گئے ہیں. یا کوئی کہتا ہے خدا کے بھی پیچھے گئے ہیں. یہ جملے اللہ کے آگے اور اللہ کا پیچھے، اس طرح کے لفظ کہنا کلمات کفر ہے، یہ کافروں کی بات ہے، مسلمان کا جملہ نہیں ہے. رب کی ذات ہر جگہ ہے، کون اللہ سے آگے اور کون اللہ سے پیچھے کا معاملہ کہو گے؟ یہ ایسے نہیں ہے. یہ جملہ او خدا دے پیچھو من بیٹھا بھئیو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جملہ بہت غلط ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں آپ نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، تھوڑا سا بندہ گزارا کر لے یار. عام گپ شپ ہوتی ہے، لیکن جب شریعت کے بارے میں بات کریں گے تو کچھ تو کہہ سکیں. پرسوں کی بات ہے، ایک شخص نے اتنی کالز کی، میں اب نام نہیں لیتا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تنگ ہو گیا اس کی کال سے. وجہ کیا ہے کہ بیوی کو 3 لفظ کہہ بیٹھا ہے، اب مولوی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. نہیں نیت نہیں تھی میری یہ جملہ کہتے ہوئے. بھئی آپ نے 3 لفظ واضح بول دیے ہیں، اب نیت نہیں تھی تب تو کس واسطے آدھا پہ یہاں میں نیا کاروبار شروع کر رہا تھا تو یہاں پہ؟ ہاں کوئی بزنس کنٹریکٹ چل رہا تھا تیرا بیوی کے ساتھ، یہ جملہ کیوں کہا تم نے؟ کئی مرتبہ سمجھا نہیں مول صاحب تھوڑی جی گنجائش کڈو. میں نے اسے کہا میری شریعت تھوڑی ہے میں نکالوں، اللہ رسول نے بنا کے دیا وہی بتا رہا ہوں. پھر میں نے اس سے شخص سے ایک بات کی، آپ کو بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں. میں نے اسے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کہتے 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزارے. میں نے کہا 1 منٹ، 24 گھنٹے کی زندگی میں نکاح بھی ہے اور طلاق بھی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا جب آپ نے نکاح کیا تھا تو نکاح کے مسائل پوچھے تھے؟ جی نہیں. میں نے کہا آپ نے فرض چھوڑ دیا تھا. فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے. آپ نے نکاح کیا تو نکاح کے مسائل علماء سے پوچھتے. کوئی 2 دن جا کے بیٹھ جاتے، 4 دن ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بیٹھ کے اپنی زندگی ضائع کرتے ہو، علماء کے پاس بیٹھنے پہ کون سی موت پڑتی ہے؟ اور پھر جب تم طلاق کا لفظ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی تو بنیادی معلومات لے لیتے نا. آپ نے جملہ ادا کرنے سے پہلے علماء سے رابطہ کیا تھا؟ جی نہیں کیا تھا. میں کہ بعد ہون بھوکے پہنا پتر، اب ہو گیا، اب میں اس کو کیسے لے آؤں؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی ہیں، حضور نے ان کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں. ان کے لیے ایک معاملے کی بات کرتا ہوں. ان کے پاس بھی لوگ ایسے آتے اور اس طرح کے مسائل پوچھتے. ایک شخص ایک دن آیا اور بیوی کو طلاق دے بیٹھا، 3 طلاقیں دے بیٹھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آ کے منت. ایک اور نے دی ہے، وہ بھی آ کے منت. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نے فرمایا، عجیب دنیا کے لوگ ہو تم میں سے کوئی آگے گدھے پہ سوار ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں ابن عباس اے ابن عباس، ہمیں اتار کے دکھاؤ، ہمیں اتار دو. کہ جی گدھے سے بیٹھنے پہ پہلے مجھ سے پوچھا تھا ابن عباس سے، مشورہ کیا تھا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ہے. آج تو 1400 سال بعد ہم بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیوں، کوئی جملہ کہنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شریعت کی معلومات پوچھنا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر یہی حال ہوگا کہ ایک آدمی کا ٹیکس کٹ جائے گا تو وہ کہے گا میری تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے. حالانکہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں کتنا فرق ہے. کل وہ سود لے گا، ہم کہیں گے سود حرام ہے، وہ کہے گا سود نہیں ہے، یہ تو پروفٹ ہے، مجھے تو فائدہ مل رہا ہے. لفظ کو چینج کر کے تو اصل حلال حرام تو وہی ٹھہرا رہے گا نا. کتے کے گوشت پر میں بکرے کا لیبل لگا لوں، ہاں، اور سور کے گوشت پر میں گائے کا لیبل لگا لوں تو اس سے حلال تو نہیں بن جائے گا. تو اسی لیے بہتر ہے ہمیں شریعت کی معلومات لینی چاہیے، کچھ پوچھنا چاہیے، کیونکہ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اس میں چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. شریعت اسلامیہ پہ، دین اسلام پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. کہتے ہیں ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ پھر گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ملوث ہوتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کرا رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے گناہ کی طاقت بھی پیدا کی ہے، نیکی کی طاقت بھی پیدا کی ہے. پاور آف سلیکشن جسے کہتے ہیں، انتخاب کی طاقت اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے. اب انسان کی مرضی وہ گناہ میں جائے، انسان کی مرضی وہ نیکی میں ہے. دیکھو پاؤں اللہ نے دیے ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کرنٹ ہے، میں اس میں انگلی دوں گا تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں دے رہا، اپنی حماقت کی وجہ سے دے رہا ہوں، تب میں کرنٹ میں جا کے مروں گا. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں تو بچا لوں. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مجبور کر کے گناہ کرواتے ہیں، یہ مجبور کر کے نیکی کرواتے ہیں، نہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، رحمان والا بھی، شیطان والا بھی. اب آپ کی مرضی، آپ جہاں سے جائیں. اللہ نے بتا دیا ہے، شیطان کے راستے میں جاؤ گے آخرت میں ڈنڈے لگیں گے، رحمان کے راستے میں جاؤ گے آخرت میں نعمت ملے گی. جب میں بتا رہا ہوں ایک چیز اللہ فرماتے ہیں تو پھر یہ تمہارا کام ہے نا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج کل اللہ ہمارے شہر اور ملک کو پرامن بنائے. یہ سی پیک پہ رات کو ڈاکے نہیں لگ رہے. اب جس کو ہم کہہ دیں کہ رات کو یہاں سے سفر نہ کرنا، لٹ جائے گا، وہ صبح جا کے ہمیں کہے کہ رات کو میں لٹ گیا تھا، یہ تو تمہاری وجہ سے، تمہارے شہر والوں کی وجہ سے لٹ گیا. ہمارے ایک نعت خان بھائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو بتایا یہاں ساتھیوں نے کہ آپ اس راستے سے نہ جائیں. وہ گئے تو ڈاکہ لگ گئے. انہوں نے مجھ سے گلا کہ موسیٰ میں آپ کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان آیا تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی. تو میں نے کہا جی آپ کے میزبان نے آپ کو نہیں بتایا؟ میں نے ان کے میزبان کو کال کیا، انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا لیکن آپ سب نے بات پتہ نہیں آئی جائی کر دی تو وہ نقصان ہو گیا. تو جب بتا دیں گے کہ یہ جملہ ایسے ہے، یہ نہ کرو، تو پھر اس کے بعد بندہ کرے تو غلطی اور فائدہ تو اپنے طرف سے ہوتا ہے نا. تو اللہ نے ہمیں طاقت دے دی ہے، وہ طاقت ہم نکاح میں لگائیں یا زنا میں لگائیں، یہ ہماری پاور ہے، ہمارا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا. کہتے ہیں امام کے پیچھے غلطی سے میں نے قرآن پاک شروع کر دیا تھا پڑھتے ہوئے، تو کیا کروں؟ تو غلطی سے شروع ہو گیا تو ٹھیک ہے، آپ چپ ہو جائیں. جب آپ کو احساس ہو گیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام نے پڑھنا ہوتا ہے قرآن، جماعت میں مقتدیوں نے نہیں پڑھنا ہوتا. وہ امام کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا امام موجود ہو تو اس کا قرآن پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. فرمایا اگر امام موجود ہے تو امام پڑھے گا، مقتدی کا پڑھنا ہو جائے گا. جیسے جمعے کا خطبہ ہے، جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا، تو خطبہ آپ سب تو نہیں پڑھتے، ایک میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، امام سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو سب کا خطبہ ہو جاتا ہے. تو جب ایک امام خطبہ پڑھے، سب کا جمعہ ہو گیا، تو ایک امام قرآن کی قرات کرے گا نماز میں، سب کی نماز بھی ہو جائے گی. جزاکم اللہ تعالی. بہت آسان اس پر ایک دلیل دیتا ہوں. دیکھیں سورۃ فاتحہ قرآن شریف ہے یا نہیں ہے؟ اور حضور پاک پہ اتری ہے. حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی مسجد اقصیٰ میں، تو حضور نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. پیچھے تورات والے، زبور والے، انجیل والے نبی تھے، وہاں تو سورۃ فاتحہ نہیں تھی، تو انہوں نے نہیں پڑھی. حضور کے پڑھنے پر اعتماد کیا، نبی کی نماز ہو گئی، ہماری نماز بھی ہو جائے گی.
جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.